مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 30. رمضان شریف میں مغفرت حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنے کا طریقہ حدیث کی روشنی میں. رمضان شریف کا زمانہ ختم کے قریب ہے. امت کے ہر فرد، مرد ہو یا عورت، سبھی کے لیے فکر اور تشویش کی بات ہے کہ معلوم نہیں اس ماہ مبارک میں ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں. جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بددعا فرمائی ہے جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے بعد ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ نہیں. دنیا میں اس ہلاکت و بربادی کا اثر کسی وقت بھی اور کسی طرح بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی یقینی ہے. اس لیے ابھی موقع ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہر شخص اپنی مغفرت کی فکر کرے. رمضان شریف کے علاوہ عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بددعا فرمائی ہے جو گناہوں پر اڑے رہتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے: وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. رواہ احمد، مجمع الزوائد، صفحہ 191، جلد نمبر 10. یعنی ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے یعنی اڑے رہتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، حالانکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. اس لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت اور بربادی کی بددعا سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو تمام قسم کے گناہوں کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. خصوصاً آج کل بدنگاہی یعنی آنکھوں کا گناہ کی ٹی وی اور موبائل کے واسطے سے ہر طبقے کے لوگ اس میں مبتلا ہیں. مثلا اس میں فحش اور ناجائز پروگراموں کا دیکھنا، نامحرم عورتوں پر نظر ڈالنا، عشق اور فسق کی باتیں سننا کہ ان گناہوں سے کم لوگ بچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام قسم کے گناہوں اور خصوصاً بدنگاہی کے گناہ سے ہم فوراً توبہ و استغفار کریں اور آئندہ اس سے باز رہنے کا عہد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. رمضان شریف میں جن معمولات کو آپ نے امت کو کرنے کی ترغیب دی یا خود ان کا موقع آپ نے اہتمام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اور ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ تمام کاموں میں آپ کی اطاعت کی جائے. اتباع شریعت، اتباع سنت ہی نجات کا واحد راستہ ہے. اب آگے ان معمولات کو ملاحظہ فرمائیے ماہ رمضان میں خصوصیت سے جن کے کرنے کا آپ نے امت کو حکم دیا ہے. نمبر 1، روزے کا اہتمام. روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے اور بیماریوں سے محفوظ رہو گے. ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی عمل روزہ ہے. بلا عذر شرعی کہ اگر کوئی رمضان شریف کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ ایسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا کہ اس کا یہ گناہ حج اور عمرے سے بھی معاف نہ ہوگا جب تک کہ صدق دل سے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر لے. اس کے بغیر ایسے شخص کا ہلاکت اور بربادی سے بچنا مشکل ہے. روزہ رکھنے کے روحانی فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی بہت ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1745، الترغیب 1440. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس سے وہ چیز برائیوں اور فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. مثلا مال کی زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے سے جسم بہت سی بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. نیز ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا: صوموا تصحوا. رواہ الطبرانی، الترغیب، حدیث نمبر 1431. یعنی روزہ رکھا کرو صحت مند رہو گے اور بیماریوں سے محفوظ رہو گے. واقعی روزہ رکھنے میں دین و دنیا، روح اور جسم اور دنیا و آخرت سب کا فائدہ ہے. اس لیے جو لوگ ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو چاہیے کہ روح اور جسم کے نقصان اور حضور پاک کی بددعا سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیں اور اب تک جو کوتاہی ہوئی اس سے توبہ و استغفار کریں اور ان روزوں کی قضا کریں.
نمبر 2، رمضان شریف میں ذکر اللہ کا اہتمام۔ رمضان شریف میں مغفرت نہ ہونے والے شخص کے لیے آپ نے بددعا فرمائی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رواہ الحاکم الترغیب، حدیث نمبر 1458۔ ترجمہ: ہلاکت اور بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں رمضان شریف میں کرنے کے کچھ ایسے کام بھی بتلائے ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بیہقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائر اللہ فیہ لا یخیب، رواہ البیہقی، حدیث نمبر 3627۔ الترغیب، حدیث نمبر 1477۔ یعنی رمضان شریف میں جو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سے دعا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہونے میں ذکر اللہ کو بڑا دخل ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں خصوصیت سے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار، تسبیح و تقدیس کے کلمات، سب ذکر اللہ ہیں۔ جو بھی ذکر کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مستحق ہوگا، لیکن اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار کی خصوصیت سے ہدایت فرمائی ہے، اس لیے ان کا اہتمام بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ تین ذکر ہیں: کلمہ طیبہ، استغفار، تلاوت قرآن پاک۔ اس ماہ میں استغفار اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی ہدایت۔ بیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ الْحَدِيث، رواہ البیہقی، حدیث نمبر 3608۔ الترغیب، حدیث نمبر 1462۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ دو عمل ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کی رضا اور خوشنودی پا سکتے ہو اور اس کے نتیجے میں تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، دوسرے استغفار کرنا۔ اسی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے جنت طلب کرنے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے، جس کا صیغہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس لیے مذکورہ بالا حدیث کی بنا پر اس ماہ میں خصوصیت سے ذکر لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طبرانی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اس کو اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا، رواہ الطبرانی مجموع الزوائد، صفحہ نمبر 86، جلد نمبر 10۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضرور ہی پڑھ لیا کریں، زیادہ جتنا بھی ہو جائے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر 5-10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ دوسرا ذکر خصوصیت سے جس کو رمضان میں کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہے وہ استغفار ہے۔ حدیثوں سے اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ سے زائد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، رواہ البخاری، مشکات شریف، صفحہ نمبر 203، جلد نمبر 1۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص توبہ و استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی اور تنگی سے نکلنے اور بچنے کی صورتیں پیدا کر دے گا، نیز ہر مشکل اور مصیبت سے خلاصی اور نجات کی صورتیں اس کے لیے پیدا کر دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائے گا کہ وہاں سے ملنے کا اس کو وہم اور گمان بھی نہ ہوگا، رواہ ابو داود، مشکات شریف صفحہ 204۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار کے دنیاوی و اخروی فوائد کے علاوہ
دینی اور اخروی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیاوی آفتوں اور بلاؤں سے بھی نجات اور حفاظت فرماتا ہے۔ رمضان شریف میں خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استغفار کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ فائدہ: قرآن و حدیث میں استغفار کے مختلف صیغے وارد ہوئے ہیں، ان میں سے جو چاہے پڑھ لے، کم از کم ایک تصویر پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ذیل میں ہم قرآن و حدیث کے چند صیغے پیش کرتے ہیں جو آپ کو آسان معلوم ہو، ان کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ نمبر 1، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ استغفار ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی تھی۔ نمبر 2، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ وہ استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصیت سے اس استغفار کے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورہ مومنون پارہ 18۔ نمبر 3، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ استغفار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ رواہ ترمذی مشکات شریف صفحہ 205۔ اس کے علاوہ استغفار کے اور بھی صیغے حدیثوں میں آئے ہیں جو بہت مختصر بھی ہے، مثلا اللہم اغفر لی وارحمنی، استغفر اللہ، رب اغفر لی وغیرہ۔ جو حضرات مذکورہ بالا طویل استغفار نہ پڑھ سکیں وہ انہی پر اکتفا کریں، کم از کم ایک تسبیح روزانہ استغفار کا معمول بنا لیں۔ نمبر 3، تیسرا ذکر قرآن پاک کی تلاوت۔ ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہتمام تھا۔ آپ رمضان شریف کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے بھی تھے اور ان سے سنتے بھی تھے۔ رواہ البخاری مشکات شریف حدیث نمبر 2098 اور 2099۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی وجہ سے سلف صالحین نے ہمیشہ رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور قرآن پاک کے مذاکرے کا اہتمام کیا ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک تلاوت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت اسود رمضان کی ہر 2 راتوں میں ایک قرآن پاک پورا کر لیتے تھے۔ بعض اسلاف ہر 3 دن میں اور بعض ہر 7 دن میں ایک قرآن پاک پورا کر لیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 60 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہمیشہ حدیث اور علمی مذاکرہ ہی ان کا مشغلہ رہتا تھا، لیکن رمضان آ جانے کے بعد سارے مشاغل کو موقوف کر کے صرف قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی اس طرح کے اسلاف کے معمولات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں خصوصیت سے تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ملاحظہ ہو لطائف المعارف صفحہ 245۔ فائدہ: مذکورہ بالا حدیث میں رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننا بھی ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جس طرح تلاوت کرنا سنت ہے، اسی طرح قرآن پاک کا سننا بھی سنت ہے۔ خصوصاً جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے وہ قرآن پاک سننے ہی کی سنت پر عمل کریں۔ رمضان شریف کے یہ چند معمولات ہیں جن کے کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہے اور جن کے کرنے سے انشاءاللہ ہم حق تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جن باتوں کا آپ نے اس ماہ مبارک میں اہتمام سے کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی ان باتوں کا اہتمام فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نبی کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر تبلیغ کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔